ڈٹ گئے تھے پرویز خٹک صاحب کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مجبور کر کے جن حالات میں اس ٹیبل پہ بٹھایا، اور جو تصویر تھی وہ آپ سب کو اور پوری قوم کو نظر آ رہی تھی۔ اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ بھی بہت سارے لیڈروں کی طرح اس ستم کا نشانہ بنے۔ کسی قانون میں یہ نہیں ہے کہ 5 گھنٹے پاکستان کے سابق وزیر دفاع جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو آپ 5-6 گھنٹے یہ ٹریٹمنٹ دیں، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن شکر ہے ہمیں کہ عدالت انصاف کر رہی ہیں، اور ہر ظلم کا جو ہے نا بر وقت علاج ہو رہا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں، یہ میں نے طنزاً کہا ہے، کیونکہ اگر عدالتیں کوئی دادرسیاں دیتی اس فستائیت کے خلاف کوئی، کیونکہ یہی ایک دور ہے اور پاکستان میں ایسا دور کبھی نہیں آیا ہے، پامالی حقوق کی، بنیادی حقوق کی اس انداز میں اور اس لیول پہ کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اسد قیصر صاحب سے رات کو پھر 11:30-12 بجے میری ملاقات ہوئی، وہ میرے دفتر تشریف لائے، اور اسد قیصر صاحب جو ہیں بہت ہی ٹینس بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن ایک چیز اس نے کہی خان صاحب سے اس موقع پر، جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میری زندگی اور میری پوری جدوجہد سیاست اگر میں نے کرنی ہے تو میں رہوں گا خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا، اور میں نے باشگاف الفاظ میں انکار کیا ہے کہ میں نے پریس کانفرنس نہیں کرنی ہے۔ شیخ صاحب، وہ کل جو پریس کانفرنس کی تھی پرویز خٹک صاحب، اس میں اسد صاحب ان کے ساتھ موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نے ابھی بتایا ہے کہ آپ کی وہ جو جس جگہ پہ آپ لوگ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جگہ کیا تھی، وہ ایک ڈیٹینشن سیل تھا۔ تو ڈیٹینشن سیل میں اگر آپ مجھے بلا کے ڈیٹین کر کے پھر کہیں ادھر بیٹھ جاؤ، اور آپ جو ہیں مجھے ڈسگریس بھی کر رہے ہیں۔ سوری ٹو کٹ اپ، جہاں پہ رات پریس کانفرنس ہوئی وہ پرویز خٹک کا گھر نہیں تھا بلکہ ڈیٹینشن سیل تھا، جی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی چنے ہوئے سلیکٹڈ صحافیوں کو بلایا گیا وہاں پہ، اور یہ G6 میں ایک، آپ اس بارے میں شور ہیں کہ وہ پرویز خٹک صاحب کا گھر نہیں تھا؟ دیکھیے میں خود تو موقع پہ نہیں تھا، لیکن مجھے جو معلومات ملی ہیں، جی شہریار افریدی صاحب کا آپ نے بالکل اس حوالے سے بتائیں۔ سماعت آپ نے سن لی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سرکاری وکیل صاحب نے غلط بیانی کی، اور انہوں نے کہا جی اس کو کسی سیل میں نہیں رکھا گیا، یہ کارروائی آپ کے سامنے ہوئی۔ سپرنٹینڈنٹ جو جیل اڈیالہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی کوئی سیل نہیں ہے، اور پھر خود اس نے تسلیم کیا عدالت کے سامنے کہ سیل میں رکھا گیا ہے۔ عدالت نے اس پہ استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے سیل میں رکھا ہے، جس پر انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ عدالت میں یہ بھی سامنے آئی بات، اور یہ مانا گیا کہ عدالت نے جو حکم کیا تھا ہائی کورٹ نے کہ شہریار افریدی صاحب کے بچوں کو، ان کی فیملی کو، ان کے وکیل کو ان تک رسائی دی جائے، ملاقات کرائی جائے، تو یہ بھی مانا گیا کہ جی ہم نے عدالت کے حکم کی تعمیل اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ آرڈر دینا یا یہ فیسلٹی دینا ڈپٹی کمشنر کا کام ہے، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر کوئی سپیریئر اتھارٹی ہو گئی ہے ہائی کورٹ سے، جس پر یہاں پہ یہ میں کہہ دوں کہ آنریبل جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت نے 1 جون کو یہ آرڈر کر دیا ہے، اور جس پہ کل پھر فیملی کو جو ہے ملاقات کا موقع دیا گیا۔ اور شہریار افریدی کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو گفتگو تھی آپ نے سنی، انہوں نے کہا جی کہ 3 ڈاکٹروں سے ہم نے ایگزامن کروایا ہے، لیکن ڈاکٹروں کی رپورٹ انہوں نے پیش نہیں کی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنی رپورٹ دے دی، جس پر میں نے اعتراض اٹھایا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنی رائے تبدیل نہیں کریں گے، انہوں نے لازمان ٹیسٹ کی بنیاد پہ اور میڈیکل جو ان کی ایگزامینیشن تھی اس بنیاد پہ اپنی رائے دی ہوگی، تو وہ رائے اگر ہمارے سامنے ہو تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم نے اس کے لیے آگے کیا اقدامات اٹھانے ہیں۔ شہریار افریدی کے کیس میں ہم نے یہ بھی عذر اٹھایا کہ جو اس کی گرفتاری تھی وہ ایلیگل تھی، دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے اس کیس پہ فیصلہ ریزرو کر دیا ہے۔ 3 MPO کے حوالے سے سرکاری وکیل کا یہ تھا کہ جی 3 MPO تو 15 دن کے لیے تھی، وہ ٹائم گزر گیا، تو لہٰذا وہ آرڈر انفرکچوس ہو گیا ہے۔ ہم نے اس سے جو ہے اختلاف کیا۔ وہ جو آرڈر تھا وہ وائڈ اب انیشو تھا، اگر عدالتی کارروائی پہ 15 دن گزر جاتے ہیں تو اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، عدالت 2 دنوں میں اس کو فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن اگر 15 دن گزر جاتے ہیں
عدالت نے پھر بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو میرے 15 دن گزارے گئے ہیں یا مجھے پابند سلاسل رکھا گیا ہے کیا وہ قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہے. میں نے عدالت سے یہ کہا کہ یہ دیکھ لیں، اگر یہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ منافی قانون ہے تو میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور پولیس کی اتھارٹیز جنہوں نے میرے موکل کے خلاف یہ غیر قانونی کارروائی کی ان پہ میں قانون کے مطابق کارروائی کر سکوں گا. تھینک یو سو مچ.